That was so. Thank you so much all for coming here, and I would like to extend a special thanks to Umar Saab for gracing us with his presence here. So thank you so much for coming. So without further ado, we would like to start the proceedings of this session, or we would like to keep it, sir, as interactive as possible, right? So I'll be asking a few questions, और फिर उसके ऊपर आपका feedback and some whatever you're thinking and thoughts are, you'll be sharing that. Sure. So to start with, we feel that Pakistan ke andar, as well as the furniture industry is concerned, it is considered as a sort of informal sector, all right? And it is somehow mired with some very old-fashioned practices, where traditionally the craftsmanship is transferred from heart to heart, from one generation to another, right? So you created a real brand of international stature out of this informal sector. So first of all, we would like to understand what was the journey, what was actually the thought process behind this when you incepted this thing, and then how did this thing proceeded over the period of time. So Thank you so much. We like to speak in English or Urdu? it's as per मुझे तो उर्दू ज़्यादा अच्छी लगती है, So, बिल्कुल हम आगे ठीक करेंगे उर्दू में। क्योंकि मुझे लगता है कि चाइनीज़ का चाइना में जब जाते हैं ना आप, तो वो चाइनीज़ में बात करते हैं, जर्मन में बात करते हैं, हमें उर्दू में बात करनी चाहिए, ईजियर टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक वी शुड प्रमोट आवर नेशनल लैंग्वेज. कुछ मैं अंग्रेज़ी में बोल दूंगा, लेकिन प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. एंड आई रियली लाइक कि आपने जब कुरान को शुरू किया तो उसके साथ तर्जुमा ज़रूर पढ़ा. आई थिंक जो मेन चैलेंज होता है, वी डोंट रीड द कुरान विद इट्स मीनिंग और उस पर अमल नहीं करते. आई थिंक अगर हम वो थोड़ा बहुत बेसिक्स पे अमल करना शुरू कर दें तो वो उससे भी बड़ी चीज़ों अपने अंदर चेंज लाए हो सकती है. पूरे माशरे को तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट अपने आप को वी कैन चेंज एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने आपके क्वेश्चन को अलहदा करके, तो आपका क्वेश्चन यही था ना कि ब्रांड को कैसे बिल्ड किया एंड हाउ. सो व्हेन आई जी सो और इन अ नॉन स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट. सो जब मैंने डिग्री की अपनी फर्नीचर प्रोडक्शन में 91-95. सो जब मैं पढ़ने गया था तो मैंने डिग्री की थी मैथ्स स्टैट्स इकोनॉमिक्स में. मुझे एक्चुअली फर्नीचर का कुछ पता नहीं था, और मुझे तो ड्राइंग से एक जैसे कहते हैं ना भागता है बंदा, तो जिस चीज़ से भागता है ना वही पकड़ती है आपको चीज़ आके. सो व्हेन आई वेंट एंड इन 91 आई हैड दैट पैशन एंड डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग था मैं. वैसे मैं इतना कोई इंटेलिजेंट नहीं था. आप लोग माशाल्लाह ए ग्रेडर्स होंगे, स्टार ग्रेडर्स होंगे, मैं इतना कोई इंटेलिजेंट नहीं था, बट ये 3 चीज़ें मेरे अंदर थी: डिसिप्लिन, फोकस एंड पैशन. एंड मैं भागता नहीं हूँ किसी चीज़ से, तो वो दैट आई थिंक एबिलिटी मुझे आज वहाँ ले आई है जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, विद ऑल द चैलेंजेस आई फेस ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम. सो 91-95 में मैंने डिग्री की, और उस डिग्री में जो चैलेंजेस आए वो अनबिलीवेबल थे, क्योंकि पहले मुझे अंग्रेज़ी नहीं समझ आती थी उधर जाके. एंड ठीक है, आई अंडरस्टूड इंग्लिश, बट ऐसे नहीं था, बट इट वाज अ टेक्निकल इंग्लिश विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. और पहला साल तो मुझे ड्राइंग नहीं समझ आई, फिर कुछ होता था, फिर आई हैड दिस, आई थिंक आई हैव अ ग्रेट हैबिट ऑफ हेल्पिंग पीपल. तो एक मेरे साथ थोड़ा सा वो एक बंदा मुझे मिल गया, ही वाज अ ब्लैक एंड ही वांटेड मी टू हेल्प हिम. आई हेल्प्ड हिम, और वो मुझे ही गले पड़ गया. सो दैट वाज माय लर्निंग इन दैट फर्स्ट ईयर के ठीक है आप हेल्प करें, बट यू नो कीप योर डिस्टेंस इन हेल्पिंग. आज भी मेरी ये आदत है, जो मैं किसी को हेल्प करता हूँ और वो समटाइम मुझे, सो आप हेल्प करें. द एबिलिटी टू help each other, it develops your own self. So 94 में मैंने 2 years दूसरे साल में जाके मुझे ना ड्राइंग कुछ समझ आनी शुरू हो गई थी. और क्योंकि वो 7 प्रैक्टिकल कोर्स था, सो आपने इसका ब्रीफ करने का मकसद ये कि आप क्योंकि अभी उधर उस एज पे हैं तो थोड़ा सा आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाए.
सो 92 में जब मैं थोड़ी सी ड्राइंग समझ आनी शुरू हो गई, थोड़ा सा मुझे ये समझ आना शुरू हो गया कि विनियर क्या है, वुड क्या है, लैमिनेट्स क्या होते हैं, मटेरियल्स का कुछ समझ आना शुरू हो गया. एंड वो जो मेरी एबिलिटी ऑफ हार्ड वर्किंग थी एंड नॉट गिविंग अप थी, वो दैट रियली आई थिंक वर्क फॉर मी. एंड दूसरे साल में मुझे चीज़ों की समझ आनी शुरू हो गई और ड्राइंग भी समझ आ गई. जब मैंने स्टेन किया ना, लकड़ी को स्टेन किया, तो मैंने पिंक कर दिया. मुझे तो पता नहीं था. सो मैंने इस तरह की मार्कते हुए, वो कहता तुम पता नहीं किधर से आया भाई तू मेरा टीचर. सो दैट वाज माय नॉलेज अबाउट फर्नीचर एट दैट टाइम. सो बहुत स्ट्रगल किया. दूसरे साल में भी वाज अ चैलेंज, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई पास थ्रू. उसमें वो डिग्री थी, पास फेल होता था उसमें, वो नहीं था, ग्रेडिंग नहीं थी. देन इवेंचुअली उन्होंने मुझे, गौरव ने कहा कि आप उसकी ऑनर्स डिग्री करवा दें, तो फिर वो भी मैंने प्रेजेंट किया उनको, एंड देन इट बिकेम एन ऑनर्स डिग्री. सो वो मेरी कंट्रीब्यूशन थी. और आई वाज द लास्ट वन जिसको प्लेसमेंट, थर्ड ईयर प्लेसमेंट था, और लास्ट वन था जो मुझे मिली. बाकी गौरव को मिल गई थी. गौरव वैसे तो बड़ा समझते अपने आप को, देते हैं वेरी, वो नहीं है, रेसिस्ट नहीं है, बट आई थिंक दे आर. एंड अब तो खैर पाकिस्तानी ज़्यादा है उधर. बट समहाउ वो थर्ड ईयर में व्हेन आई वेंट देयर इन लीड्स, आई हैड टू रियली स्ट्रगल ऑन द शॉप फ्लोर. We have this habit of saying we have understood everything, and I used to do the same thing. I've understood and I did the wrong thing. वो तो that Englishmen went mad at me, and they have a very very difficult accent. So I'm trying to make an emphasis कि अगर आपको चीज़ नहीं समझ आ रही, please ask, understand, and then do it. And don't try to say कि okay, I have understood and I've सारे ला दी और गलत कर दी चीज़. सो आस्क मैनी टाइम्स. एंड सो उसमें बड़ा स्ट्रगल हुआ. आई हैड टू डू a lot of practical things. I had to make a prototype drawing से लेके एंड तक. और ड्राइंग मुझे इतनी अच्छी आती नहीं थी, प्रैक्टिकली मुझे मशीन्स इतनी अच्छी आनी थी. सो वो सारी मशीन्स भी चला के सारा कुछ करना था. फर्स्ट 3 months he complained to his boss कि what is this guy, he doesn't understand anything. But that ability of me not giving up, I learned the hard way. And then I had a lot of connection with the directors. I made them a sale as well, and I was very, very, at the end, was very acknowledged in that firm. So 4th year was a difficult one as well, again, because I wanted to do drawing in CAD, which we were taught on the drawing board at that moment. So I took that challenge, and I took favors from the teachers कि मुझे सिखाएं. And my colleagues were jealous of the fact that he's taking special favors from the teacher. Teacher उसी को help करता है जो उसको नज़र आ रहा होता है कि hard work हो रहा है. And they ganged up against me. वो जैसे हुआ, वो चौथा साल भी गुजर गया. And I think they manipulated the result as well, because उसमें first, second, third prize था. So anyway, I got the 3rd award. So yeah, and I was the only student who did in CAD. सब बाकी सब ने हाथ से अपनी drawings बनाई थी, full scale drawings होती हैं उसमें. So that was a great achievement, and to date that helps me with implementing technology at Interwood. Because if you have to understand कि जब आप अगर अपना business चला रहे हैं तो आपको तकरीबन at the top level चीज़ें आनी चाहिए to implement it. So 95 I joined Interwood, and it was a very different experience to what I studied. The culture was such कि वो carpenters चला रहे हैं, and I don't know, कोई पर्चियों पे चीज़ें चल रही थी and all that. उसको चेंज करते करते, and we were doing B2B business, हम ठेके करते थे ज़्यादा. We did cabinet making और इस तरह के काम करते थे. काम आ गया, 3 महीने अच्छा गुजरा. Then my father said कि यार ये हमें we have to go into retail, तो ये तो काम इस तरह grow नहीं करेगा. And then we did. I'm the second generation. और उसकी वजह से फिर हमने 2000 में अपनी एक retail shop को
ڈیولپ کیا. اور وہ جو صاحب ہمارے, کیونکہ I was reporting to somebody and my father was a core furniture guy, so وہ تو ان کو بھی اتنا نہیں پتا تھا, وہ ڈپینڈنٹ تھے اس پہ, بٹ وہ ویسے بڑے نالجیبل آدمی تھے اور ان کو چیزیں ٹیکنالوجی اور اس سے بہت ہی وانٹیڈ ٹو ڈو دوز. سو اس کو وہ شوق ہمیں بھی آ گیا. اینڈ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم کبھی CNC مشین بھی لا پائیں گے ایٹ انٹرووڈ. تو جب پہلی CNC مشین آئی تو دیٹ واز دا بگیسٹ چینج آئی تھنک فار اس. وہ میں نے اور میرے بھائی نے خود سیکھی, اور اس کو پھر دین دیر واز نو اینڈ ٹو ٹیکنالوجی. اس کے بعد ہم نے ٹیکنالوجی سے ہاتھ نہیں اٹھایا. اینڈ اس چینج کو جو ان پڑھ تھی وہ صاحب بھی گئے, اور اس کے بعد پھر ہم نے DAEs ہائر کیے اور ان کو ٹرین کیا. آج وہ 1000 بندہ میرا خیال ہے انٹرووڈ کا مڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے, ٹرین بائی اس پرسنلی. سو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چینج از سو کمپلیکس اینڈ ڈیفیکلٹ. سو وین یو آر اسکیلنگ اپ, اٹ واز اے ویری اسمال آرگنائزیشن. شاید آج ایک دن کی پروڈکشن اس وقت کی پورے سال کی 1.5 سال کی پروڈکشن سے زیادہ ہو, ایک دن کی آج کی پروڈکشن. سو دیٹ از دا لیول آف چینج. اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ ٹو بلڈ اپ آر ریٹیل, جس سے ہمارا برانڈ بلڈ ہوتا گیا. کانٹریکچوئل مارکیٹ میں تھا, بٹ وہ واز ویری ڈپینڈنٹ آن کنسلٹنٹس. اینڈ وہ کنسلٹنٹس آج کل تو ذرا مورل ایتھیکل ویلیوز تھوڑی خراب ہو گئی ہیں, تو وہ اس لحاظ سے آج وہ کام ہو رہا ہوتا تو کافی کمپلیکس ہو جاتا. سو ہمارا وہ B2C بزنس بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, جس میں ہم نے ویلیو فار منی ٹو دا کسٹمر دینا شروع کر دی. اینڈ اور ایک چیز اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر رہے تھے, was our quality, our commitment to the customer. ہماری ایک کور ویلیو ہے love for customers, شاید کسی کمپنی کی نہیں ہو. تو وہ ہم نے 2022 میں بنائی تھی, یا 2020 میں ہم نے اس ویلیو کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور آج ہم اس کو اون کرتے ہیں. اور جہاں ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا بندہ نہیں اون کرتا, اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. اینڈ سو برانڈ اس طرح بنتے ہیں. اور بیکاز ان این انڈسٹری جہاں آپ کے پاس کوئی ہیومن ریسورس ہی نہیں تھی, ہم نے ساری اپنی ان ہاؤس ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کی آف ریسورسز. آج بھی ہمارا ٹریننگ جو ہے اس پہ میرا بہت فوکس ہوتا ہے. آئی ایم ویری 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 کاشیس اباؤٹ دا فیکٹ کہ ہماری ہیومن ریسورس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ اگر ہم نے جانا ہے, جو کہ ہم چلے گئے ہیں, تو ہمارا ہیومن ریسورس بیسٹ ہوگا. اٹس گڈ, اٹس آل اباؤٹ گڈ ٹیمز, اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیکنالوجی. تو ہوتی ہے, اس کو AI آ گیا تو وہ ساری چیزیں اس ٹیم کی ویلیو ہوتی ہے, جو کلچر ہوتا ہے لیکن آرگنائزیشن جو آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتا ہے. آئی تھنک پیسہ بن جاتا ہے آئی تھنک, اینڈ پیسے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. اٹ ہیپنس ایون اف یو گو تھرو اے ٹفر ٹائم, اف یو آر true to your work, inshallah it will happen. It's my experience. You will bounce back, but you don't have to give up. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. بے شک ہر مصیبت کے بعد آسانی مصیبت کے بعد آسانی بھی اللہ کا پرومس ہے نا. So we've gone through all these challenges, a lot of that. ایک جو انڈسٹری ابھی بھی ترہانوں سے کام کرا رہی ہے, ترہانوں کا انفارچونیٹلی اس وقت اسکل ہی نہیں رہ گیا. جو 95 میں ترہان تھا, آج وہ ایک بھی نہیں ہے میرے پاس اس اسکل کا. کین یو بلیو اٹ؟ اینڈ ایک مہینے میں وہ ایک دروازہ بناتا تھا. اب وی کین ڈو 200 doors a day if you want to. So 30-40 of that category and 200 of other doors. So اس لیول پہ ہم نے آٹومیشن کو لے گئے, اینڈ slowly but surely and started building our brand and developing our showrooms all over the country. اینڈ دین ہم نے پہلے بیک اینڈ کو ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی نا, بیک اینڈ کو ہم نے اپنے بیک اینڈ کو فکس کیا اور اس میں انویسٹمنٹ کی. ہم نے SAP لگایا, ہم نے ایموس ایک سافٹ ویئر ہے, ڈیزائن CAD/CAM سافٹ ویئر ہے, جو یہاں ڈیزائن کے لوگ ہیں ضرور گوگل کر کے دیکھیے گا کہ وہ کیا کرتا ہے, CAD/CAM کو کیسے انٹیگریٹ کرتا ہے ود یور پروڈکشن اینڈ یور فرنٹ اینڈ سیلس, اور اس کو کیسے SAP کے ساتھ ہم نے انٹیگریٹ کیا, اینڈ اس کو اب ہم AI کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کریں. سو اور کیونکہ ہماری روبوٹکس بھی لگے ہوئے ہیں, تو اس سے
اور اس آٹومیشن، اس ٹیکنالوجی اور اس کے اندر ہماری جو ہیومن ریسورس کی چینج مینجمنٹ آئی، اور آٹومیشن کے ساتھ وہ لوگوں کو چینج کرنا، کیونکہ بندہ تو ملتا نہیں تھا آپ کو، تو یو ہیو ٹو ٹرین. سو ہم وہ جو کارپینٹر کے کلچر سے پھر ڈی اے ای پہ گئے. اب ہمارے پاس الحمدللہ جو اب کلچر لاسٹ 2 ایئرز میں از این انجینئر رننگ دا شوز. انجینئر ہے یا موسٹلی پروڈکشن میں ایک انجینئر ہے، اس کے علاوہ وہ کر ہی نہیں سکتا. سو وہ چینج مینجمنٹ ہو رہی ہے، اینڈ جو پرفارم نہیں کر رہا انفارچونیٹلی ہی ہیز ٹو گو، اور وہ وہی نہیں کر رہا ہوتا جس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا ہوتا. سو آپ کو یہ میسج ضرور ہے کہ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی اپ گریڈ کیجیے اور بی اہیڈ آف دا ٹائم اف یو کین. سو اس طرح ہم نے یہ برانڈ کو بلڈ کرتے گئے. اٹس اے لیگیسی آف 5 decades now, and it's been a lot of pain, hard work. کووڈ میں بہت چیلنجنگ ٹائمز آئے، ہم نے بہت آٹومیشن میں انویسٹ کیا، اور اکنامکلی وی وینٹ ڈاؤن ان 2020. اور اس ملک میں تھوڑا سا یہ ہوا کہ پیپل لائک، بیکاز آبویسلی کاسٹ بڑھ گئی ہیں تو ہر ایک کو پیسے بچاتا ہے. ایٹ دی اینڈ میرا خیال وہ پیسے بچتے نہیں ہیں. You end up paying more money of cost of repair, maintenance and all that. But we kept our focus to give the right value for money, and we invested a lot in product development. So اس کی وجہ سے برانڈ بنا. اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہم بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں ریڈ سی پہ. فار اس اٹس اے بگ پروجیکٹ، اور اٹس مور دین دا اسکیل آف، اٹس اے گریٹ آنر فار اس ٹو بی awarded a project which we would have never thought. It's a 7-star facility, and یہ سب پاکستانیوں کو آئی تھنک فخر ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ یہ ایک پاکستانی فرنیچر کمپنی جو کہ کوالیفائی نہیں کر سکتی. وہ پاکستان کا نام آتا ہے نا تو وہ لوگ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا دیں گے. اور آئی ایم پلیز ٹو ٹیل یو کہ آج ہم ون آف دا فیورڈ سپلائرز آف دیٹ پروجیکٹ، بیکاز وی آنرڈ اینڈ کمیٹیڈ. سو کمٹمنٹس پہ پلیز بہت فوکس کریے. اللہ تعالیٰ نے بھی عہد کا بڑا ذکر کیا ہے قرآن میں کہ اس کی نان کمپلائنس. یہاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو کپڑ چیز ہے اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا. تو عہد، اگر آپ بزنس میں جائیں گے تو کمٹمنٹس کو آنر کرنا سیکھیے اپنی. اگر آپ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ایکسیپٹ کیجیے اور اس کو آگے چلیے. اور ایکچولی جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وین یو ڈونٹ ایکسیپٹ یور مسٹیک، how will you learn? Because experiences are your mistakes, I think. So brand building and all this is the sponsors اور کسی کمپنی کا بھی اس کا وہ شوق ہے، اس کا پیشن ہے، اس کا ہارڈ ورک ہے جو اس کو ڈفرینٹ کرتا ہے. I think Interwood is different from others because of this all what I have told you. The board commitment not to cheat and give the right product to its customer, even if it makes a mistake, accept it and fix the problem. Wonderful. Thanks so much for this very detailed answer. اچھا سر، آپ نے زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، اور بہت مزیدار، بہت ریلیونٹ آنسر تھا. اچھا، میں اس میں یہ جو چیزیں نوٹ کی تھیں، آپ نے جیسے بات کی تھی بزنس ماڈل کو آپ نے ٹوٹلی چینج کیا جس وقت آپ نے ڈیک اوور کیا، پھر اس میں آپ نے انوویشن کا کلچر انٹروڈیوس کروایا. اور ظاہری بات ہے جس وقت آپ کسی بھی جگہ پر چینج کے اوپر ورک کرتے ہیں بینگ اے لیڈر، تو وہاں پر بہت ساری ریزسٹنس جو ہے وہ انٹرنلی بھی آتی ہے اور ایکسٹرنلی بھی آتی ہے. تو آپ سے اس چیز کے اوپر تھوڑی سی ایڈوائس چاہیے کہ آبویسلی آپ نے بھی اس قسم کی ریزسٹنس فیس جو بھی، تو آپ پھر اس ریزسٹنس کو ان دا لیڈر ہینڈل کر سکیں. صبر، صبر کریں، کیپ ایٹ اٹ. سو ابھی ہم اے آئی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو ریسنٹلی بتا رہا ہوں کہ 6 مہینے میں اپنی ٹیم سے لڑتا رہا ہوں کہ اے آئی کریں، اے آئی کریں. مجھے تو خود کاک نہیں آتا، پھر مجھے خود بھی کچھ تھوڑی سی سیکھا. پھر میرے لوگ ادھر اراؤنڈ ہیں ان کو میں سکھا دیتا ہوں. میں ذرا اتنا اسکلڈ نہیں ہوں نا اب یہ نئی ٹیکنالوجی میں، تو پھر میں آئی فائنڈ پیپل اراؤنڈ می ہو کین ہیلپ می، and then I learn myself and then implement in the thing, and I'm always learning. So to bring in the change, I would say you have to change yourself first, کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں, then the change most likely will happen in the organization. I always say کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کی وجہ آپ ہیں نہ کہ کوئی اور ہے.
اگر آپ نے ہیومن ریسورس بھی نہیں وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے آپ کی, تو probably you're not talking to the right people or you've hired the wrong people. سو اور یا سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ابھی ہم نے بڑے انٹیلیجنٹ ڈیش بورڈز بنائے ہیں, اینڈ آئی ایم شاک کہ وہ کس لیول پہ ڈیش بورڈ ایکسیپشن دکھاتے ہیں جو میں 6 مہینے سے لڑ رہا تھا. لوگوں نے بنایا, میں نے تو نہیں بنایا. میں نے تو ان کو بتایا یہ کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. اینڈ سو یس اٹس ویری کمپلیکیٹڈ, بٹ اگر آپ فوکس اور لگے رہیں ایک چیز کے اوپر اور یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, ہو جاتا ہے. Have I answered your question or not? Yes. So Sabar, I think would be very important, and your vision to implement your purpose, your focus and discipline is key to, I think, to bring in that whatever change you want to bring in, if you are sure about it, it will happen. But with my 30 years of experience, when I foresee کہ یہ کرنا ہے, تو اتنا تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو یوں کروں گا تو یہ ایکشن کا رزلٹ آئے گا. Maybe it's might take years, but کیونکہ with my ability now, with good people around now, alhamdulillah, وہ جلدی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اچھا, اب آپ نے 2-3 چیزوں کی بات کی تھی, جیسے کہ میں نے سنا کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اوبیسلی آپ کی کمپنی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور کرنٹ دور ایسا ہے جس کے اندر ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہیپن کیا, اور اسپیشلی AI کے بعد ایک بہت زیادہ ڈسٹرپشن کیے گئی ہے ایدر مارکیٹ. تو ایک تو تھوڑا سا آپ سے یہ ہم بولنا چاہیں گے کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے اسپیشلی اس کے اندر کس طرح کی ڈسٹرپشن کریٹ کی ہے, اور اس کے کیا کیا بینیفٹس آپ نے بھی کبھی لیے, اور ہاؤ یو سی دس تھنگ گوئنگ فیوچر میں, ہم سے کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اسپیشلی ریگارڈ ٹو دا لیجر انڈسٹری. تو آٹومیشن سو میں نے تھوڑا سا آٹومیشن کا اپنے انیشیل بریف میں تھوڑا آپ کو چینج بتا دیا تھا. آئی تھنک آئی ول ریپیٹ اٹ اگین. بٹ اینی وے, جو آٹومیشن ہم نے کی وہ CNC چھوٹی مشین تھی. ایموس بھی جو کیڈ کیم سافٹ ویئر ہے وہ میں نے خود سیکھا تھا. شاید اب مجھ سے ایک لائن بھی نہ لگے اس کی, لیکن کیونکہ اب میں زیادہ فوکسڈ آن دا بزنس ہوں, پیپل آر دیر ٹرین, تو وہ ساری چیزیں ہم کرتے رہے. لیکن جو آٹومیشن ریئل چینج آتی ہے, یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. اینڈ یو آج بھی مجھے پتا ہے کہ میری وہ مشین اتنی ایفیشینٹلی نہیں چل رہی, بٹ یو کیپ ایٹ اٹ, اینڈ وہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ آپ کرتے رہیں. ٹیکنالوجی لگانی آسان ہے, پیسے لگ جاتے ہیں, بٹ اس کو چلانا سب سے مشکل ہے. بیکاز پیپل ریزسٹ چینج, دے آلویز ول ریزسٹ چینج. اٹس اے مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا, اٹس آل اباؤٹ ہیئر. اف یو آر ولنگ کہ آپ اس مائنڈ سیٹ کو, اب AI کیوں امپلیمنٹ ہو گیا؟ اس لیے امپلیمنٹ ہو گیا کہ وہ لوگوں نے کہا کہ میں نے کرنا ہے, یہ وہ اسٹک ہو گئے تھے کہیں. سو اف یو اسٹک ان یور ہیڈ یو ول. بٹ ایک بات مجھے کلیئر ہے کہ آج کو جو AI نہیں سیکھے گا نا, ہی از ڈن. آج میں نے ایک پوسٹ اپنے بچوں کو بھیجی, اینڈ اس نے کہا کہ 2 گھنٹے نا AI پہ بچوں کو فارغ وقت میں سیکھنی چاہیے. میرے بیٹے کا میسج آیا, اس نے کہا یو واچ ٹو مچ سوشل میڈیا. What can I say? I still feel what I'm sharing a post, I mean it. So AI is an evolutionary thing. It will disrupt a lot of industry. I think it will bring in a lot of efficiency in the organization. Repetitive works کم ہو جائیں گے. فار ایگزامپل سمپل ہے, پہلے میں ساروں کو فالو کرتا رہتا تھا کہ مجھے اپڈیٹ کر دو یار, یہ ہو گیا نہیں ہو گیا. اب AI سے مجھے دے آر فورس ٹو اپڈیٹ آٹومیٹکلی آن دیٹ AI. وہ ان کو کرنا پڑتا ہے, AI مجھے رپورٹ کر دیتی. سو سمپل تھنگز لائک دیٹ میک یور لائف سمپلر. کہ سارا دن آپ لوگوں کے پیچھے جو بھاگتے رہتے تھے وہ ایزیئر ہو گیا ہے ایون فار دیم. سو فار ایگزامپل ہم نے ایک ڈیش بورڈ جنریٹ کیا جس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے نمبرز آن ٹریک ہیں, یعنی سسٹم بتا رہا ہے. اینڈ اٹس جنریٹڈ آٹو. پہلے وہ اس کے لیے 10 بندے لگتے تھے, ایکسل کی شیٹیں بناتے تھے, اور وہ ایکسل کی شیٹیں بھی غلط. سو وہ مینیپولیٹڈ ہوتی ہیں. سو آٹومیشن, سسٹمز, ٹیکنالوجی is key to success for any business in the, and design, mind you, design is most critical. System design ہو چاہے وہ اپنی product design ہو,
designing a system is key to success, I think. And AI also helps in designing it. But अभी वो इतना कि वो machine learning है ना, अभी वो सीख रहा है. तो जैसे जैसे वो सीखता जाएगा तो वो चीज़ें, जैसे अभी मैं चाइना गया था तो वहाँ ये है कि उन्होंने रोबोट्स लगाए हुए थे एंड इट वाज मतलब वो काफ़ी काम कराना चाह रहे थे इन अ फर्नीचर एग्जीबिशन. एंड वो बिकॉज चाइनीज आर सच एन इनोवेटिव नेशन कि वो शायद क्रिएट, अब ईवीज़ को आप देखें कैसे उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया सब कुछ. आई थिंक आप चाइना जाके देखें, इतनी क्या कौम है वो 20-30 years में जस्ट टर्न अराउंड एवरीथिंग. सच अ बिग नेशन, डिसिप्लिन है, कोई पिस्तौल नहीं हाथ में किसी के, यू नो. एंड सो दे आर थिंकिंग ऑन AI लाइन्स, दे आर अहेड ऑफ द टाइम. अच्छा, अब मैं जर्मनी जाता हूँ तो मैंने ये देखा कि जर्मनी जो है वो बिल्कुल पीछे हो गया चाइना से, क्योंकि उन्होंने वो R&D करनी छोड़ दी है, क्योंकि वो ज़्यादा बॉटम लाइंस को देख रहे हैं. बट आई थिंक, और वो इंजीनियर्स की जगह फाइनेंस के लोग ले आए हैं इन द बिजनेसेस. तो आई थिंक वहाँ मुझे लग रहा है वो उड़ जाएंगे. सो आई थिंक ये जो आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश इसलिए भी कर रहा था कि AI और ये जो ऑटोमेशन है, जैसे माइंड सेट ऑफ द टॉप लीडरशिप, हाउ इट वांट्स टू इम्प्लीमेंट, ये कल्चर ड्राइव होता ही टॉप से है, ये बॉटम अप नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, बिल्कुल सही. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में कि हम कीप लर्निंग, मतलब कीप. सो ई लर्निंग, हमारे ई लर्निंग पे मॉड्यूल्स हैं. हमने एक्चुअली जो हमारा नया लड़का आता है ना, वो उसको वो मॉड्यूल्स ऑटोमेट करना पड़ता है और वो उसको मार्क हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. सो उस लेवल पे हमने उसकी ऑटोमेशन भी की हुई है, और उसको हम AI से अब SOPs को भी हम इंटीग्रेट करने लगे हैं ऑन दी AI. SOP अभी डेवलपमेंट स्टेज पे, वो कॉन्टीन्यूस है. तो वो कल मेरी HR हेड ही कह रही थी, मैं अभी इस पे पैसे लगा दूँ तो वो फिर चेंज हो गए तो फिर मसला हो जाएगा. मैंने कहा चले अभी वेट कर लें, फिर उसको कर लीजिए. सो इट्स एन एवोल्यूशन, इट्स कॉन्टीन्यूस, इट्स अ माइंड सेट चेंज. ऑलवेज चेंज इज पेनफुल एंड बट इट इज़ ब्यूटिफुल एज वेल. सो जब भी आप कोई काम करें, आप उसको देखें ये सस्टेनेबल है, ये आगे आपको लेके जा रहा है, आपकी जनरेशन्स को क्या फ़ायदा दे रहा है, व्हाट इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग. एंड आई ऑलवेज थिंक अबाउट द इम्पैक्ट, व्हाट एक्शंस यू, जो आपके एक्शन है उसका इम्पैक्ट क्या है. अगर इम्पैक्ट ज़ीरो है तो एक्शन का कोई फ़ायदा नहीं. अगर आप तालीम ले रहे हैं और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज में जाके आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो 4 साल मेरे मुताबिक ज़ाया हो गए. पॉलिटिकल में सर अभी आपने होता की बात की, इसी से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन ही है कि आपका एक ट्रेनिंग है वो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस रहा है इन द पास्ट. तो उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा हमें प्राइस कीजिए कि कैसा रहा ये और किस तरह का इम्पैक्ट उस टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनिंग से आप क्रिएट किया है उसमें. So, I think 10 years back, I wanted कि ये जो जितने भी एजुकेशनल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे, ये जो पाक, जर्मन और ये पेशावर में ज़बरदस्त गोरों ने इंस्टीट्यूट बनाए थे, स्वीडिश, ख़त्म हो गए. ये अब सप्लायर्स ऑफ फर्नीचर टू दी गवर्नमेंट बन गए. सो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हमने तबाह कर दी है. और कमाल की वो एजुकेशन थी, प्रॉब्ली जर्मन लेवल की एजुकेशन थी, जो टेक्निकल एजुकेशन. सो देन आई विद माय टेक्निकल गाय आई रोट अ कोर्स ऑन कारपेंट्री. पर्सनली आई स्पेंड 6 months. और फिर मैंने उस पाक जर्मन का एक बंदा ट्रेन किया, 6 months मुझे उसको लगे. फिर मैंने डोनेट की एक पूरी कारपेंट्री की लैब टू DTC, टेस्ट नॉन टेक्निकल. जो अगर आप देखें आज वोकेशनल में मेरा हाल है, जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो वो डेस्कॉन ही कर रहा है. उनको वेल्डर्स हैं वहाँ, बड़ा अच्छा बना हुआ इंस्टीट्यूट. तो उनको हमने वो लैब डोनेट की. मेरा हाल है उधर से 2000 का जो बेसिक लेवल के लोग हैं अभी तक ट्रेन हो चुके हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ माई बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. एंड वहाँ हमने CNC भी दी. वो जो पहली CNC हमने ली थी वो उनको डोनेट कर दी. So I'm so happy for that. फिर हमने एक छोटे विलेज के स्कूल को एक लैब डोनेट की. वहाँ हम सक्सेसफुल इसलिए, और ट्रेनर नहीं हमसे ट्रेन हो पाए वहाँ, somehow उनके अपने इशूज़ हैं. फिर हमने तो एक BNU को लेके हमने लैब डोनेट की है इन देयर आर्किटेक्चर लैब. एंड आई टेक प्राइड ऑन दैट कि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट जो लोगों को बेसिकली आई थिंक ये टेक्निकल एजुकेशन, जो हाथ से काम करना, AI शेयर सब कुछ ठीक है, बट हाथ से जब तक आपका स्किल नहीं होता ना, यू हैव टू हैव
our education must have some technical kind of thing تاکہ آپ innovation آتی ہے اس سے. geometry آتی ہے, carpentry is geometry, all of it's geometry. it's CNC جو ہے XYZ axis پہ چلتی ہے, simple. اور اس کا C axis آ گیا تو وہ ساری geometry ہے, basic maths. So basic maths along integration and design, the AI systems, اس پہ دیکھیں بزنس از تو سیکھ ہی لے گا کوئی. مجھے کیا بزنس آتا تھا, ٹکرے مار مار کے میں نے فائنینس بھی سیکھ لی, پروڈکشن بھی سیکھ لی. شاید فائنینس میں بہت سارے فائنینشیل مینیجر سے بہتر سمجھتا ہوں. اب وہ تو وہ ہو جاتا ہے, لیکن اٹس یور ایٹیٹیوڈ, یور مائنڈ سیٹ, your ability to change, your ability to think, your ability, if you are in that position, to contribute to the society. I think that is very fitting. Amazing, amazing, sir. Have I answered your question? Absolutely, absolutely, very fit one. And in fact, آپ نے جس طرح کا impact create کیا both at the national level and international level, تو we are very proud of it. اب سر ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, And of course 1000 جو آج GM لیول پہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں, contributing to the GDP of Pakistan, sorry, inflows of Pakistan, I think وہ بھی ایک فیکٹر ہے. I think ایک ہمارا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس وقت بحرین میں کام کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا بحرین کے خیال آتا ہے, لیکن he is working for an architecture company in Bahrain as well. That's amazing, that's amazing. سر اب ایک کوشچن ہمارے آڈینس بھی پوچھتے ہیں, اور اسی یہاں پہ ایک بڑی اوور ویلنگ میجورٹی ہے چینسیز, اور جنریشنل گیپ جو ہے اس کے حوالے سے بہت ساری ڈسکشن ہوتی ہے جو ہے وہ, اور آپ ایکچولی بیس ہوئی بھی ہے آف ورکنگ ود جنریشن زی, انٹائر ورکنگ ود ایوری جنریشن اینڈ یور آرگنائزیشن, لیکن اسپیشلی ود جین زی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ پرائز میرے تو بچے جین زی ہیں تو مجھے ان کا بھی ایکسپیرینس ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا پرائز کیجیے ہمیں کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنریشنل گیپ ہے, کئی دفعہ ہمارے فیسٹیول ہے اس کو نیتر بھی کرتا ہے, سم ٹائمز بہت ساری ایسی جنریشن جو شاید اولڈر جنریشن اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہے, یہ گیپ اس سے ہوتا ہے. تو اس گیپ کو ہم کس طریقے سے اس طرح برج کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں ایڈوائز کیجیے اس کو. میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے, بٹ آئی کین the Gen Zs can explain better in this, but I can share my experience with my kids only. One is 14 and one is 26, and they think very differently as well. And when I talk to my 26-year-old, he is a very different mindset, and they're very anxious somehow because of this social media thing. I think the social media has created a lot of trouble as well in your mindset. Anxiety بچوں کو بہت ہو گئی ہے, اور وہ اس کی وجہ سے نا they want to quickly redo, جلدی سے ہو جائے کچھ, یہ کچھ ہو جائے. یہ نہیں ہونے والا, for sure نہیں ہونے والا. So patience لائیں اندر اپنے اندر. یہ سوشل میڈیا از گڈ, جو اچھی چیز ہے اس کو کریں, بٹ ٹو مچ واچنگ سوشل میڈیا از اب آپ دیکھیں وار ہو رہی ہے تو اس پہ سوشل میڈیا کوئی خبر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے, آپ پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے. بلکہ میں نیوز تو دیکھتا ہی نہیں اب, کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا ہونا کیا ہے. تو فوکس آن واٹ یو کین ڈو اینڈ امپیکٹ. سو آئی وڈ ڈو, کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہونا ہے, میں آئی فوکس آن مائی ورک, سمپل. سو جین زی کا جو میرا خیال ہے سمپل ہے کہ فوکس, ڈسپلن. I think that's, and I think it comes a lot with your family background as well, but it can also happen within yourself. And watching too much social media is also very disturbing, this TikTok and all that. تو کل میری بیٹی نے مجھے کہا میں نے انسٹاگرام ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا ویری گڈ, ویل ڈن. شی ڈز اے بزنس ایکچولی, she makes bracelet, very innovative بچی ہے. اور سو یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو, سو اٹس یور مائنڈ سیٹ. تو وہ اب بناتی نہیں ہے بریسلیٹ, ورنہ تو اس کی بریسلیٹ بک جاتی ہیں. وہ ڈسٹریکٹیو ہے ان فضول کاموں میں. سو اور پھر وہ عجیب عجیب سے چیزیں ہو جاتی ہیں, کبھی وہ بہت ہائی ہوتی ہیں کبھی وہ بالکل لو ہوتی ہیں. سو یہ چیز ہے, آپ کو آئی تھنک ان چیزوں پہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اور جب اگر آپ پڑھ رہے ہیں تعلیمی ادارے میں آئے ہیں تو اس پہ فوکس کریں, اس پہ میکسم. جیسے میں نے کیٹ سیکھی, مجھے تو نہیں کسی نے کہا تھا سیکھنے کو, میں نے سیکھی.
ایموس سیکھا, مجھے کسی نے کہا نہیں سیکھا. سو یہ ساری چیزیں کریں, اور یہ آپ کو لانگر رن میں, اور کوئی ٹیکنیکل, آئی تھنک اے آئی سے زیادہ ٹیکنیکل ووکیشنل کا کورس ضرور کریں ود یور اسٹڈیز, سو یو گیٹ پریکٹیکل آن تھنگس. ٹھیک ہے, سو دیٹس مائی, اسپیشلی دوز ہو آر ڈوئنگ ڈیزائننگ, انجینئرنگ, بیکاز انجینئرز آتے ہیں ان کو پریکٹیکلی چیز تو آتی ہی نہیں کرنی, نہ ان کو ہاتھ کالے کرنے سکھائے ہیں کسی نے, تو وہ پھر اوپر ہی رہتے ہیں. آج میرے سے وہ ایک میری 5 ایکسز مشین ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. کیا مشکل ہے, ایئر فورس سے بھی لوگ منگوائے سارا. اب مجھے نئی مشین لینی پڑ گئی ہے کیونکہ وہ جو ریپلیسمنٹ کاسٹ ہے اس کی زیادہ ہے آف دا مشین ٹو بائی اے نیو مشین. یہ کو آنسر ہو, میں تھوڑی ایگزامپلس بھی دے کے اسپیسیفک کر دیتا ہوں تو تھوڑا سا آئی تھنک. جی بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی. بلکہ انفیکٹ میرا جو نیکسٹ کویسچن تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا, بٹ آپ آلریڈی آپ نے اس کا آنسر دے دیا ہے. سو آئی ایکچولی وانٹڈ ٹو آسک یو ایک میسج فار دا آڈینس فار دی یگر جنریشن, تو اس میں جیسے آپ نے میسج دیا اس کے امبیشنس جو ہے وہی سورۃ العصر پڑھا کریں. اٹ ٹاکس ا لاٹ آف پیشنس, ہاؤ مین کائنڈ از ایٹ اے ڈیفالٹ. بٹ جو لوگ صحیح راستے پہ چلتے ہیں, وہ راستہ یہی ہے کہ صحیح طریقے سے کام کریں. So, in the end, we would like to take some questions from the audience if anybody has any sort of questions. Thank you very much. That's great. We highly honor the presence of our director throughout the session, Dr. Asif Raza. Now moving on to our question and answer session. You can raise your hand. Be very specific to your question. Thank you. ٹھیک ہو گئی. جی السلام علیکم سر. السلام. سر بیسکلی مائی کوسچن از ریلیٹڈ ٹو اسٹارٹ اپس. ایز اے اسٹارٹ اپ اونر اور سی ای او, what steps should take or shape a company to maturity or scale a company? یار بہت کمپلیکس کویشچن پوچھ دیے, بٹ آئی تھنک اٹس یور مائنڈ سیٹ. اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ جیسے میں نے مینشن کیا, پھر آپ کوئی بھی چیز ہے, فیزیبلٹی تو آپ اس لیول پہ سوچ نہیں سکتے. فیزیبلٹیز آپ بناتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے ریئل لائف میں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پیپر پہ ڈالتے ہیں اور اس کو ایکچولی کرتے ہیں, وہ نہیں ہوتی. بیکاز آپ بہت ساری چیزیں اکنامکس میں بھی ایزیوم کرتے ہیں کہ اف دس از assumption this will happen, but in real life it doesn't happen. So اسٹارٹ اپس میں آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, پھر آپ کر جائیں گے. اس کے بعد وہ آپ ایچ آر کو, بیکاز آپ اسٹارٹ اپ آپ کے پاس وہ ہوتا ہی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ فائنینشیل مسل کہ آپ وہ ہر چیز کو ہائر کریں. آج میں جو ریسورس ہائر کرتا تھا, کر رہا ہوں, وہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. بٹ وین یو اسکیل اپ دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اب جب آپ اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. فائنینس کے بندے بھی آپ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی. تو اور آف کورس اگر آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں, پھر آپ کو فائنینسنگ بھی ارینج کرنی ہے اگر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے, اور وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کریں. لیکن آئی تھنک اٹس اے لاٹ ٹو ڈو وتھ یور مائنڈ سیٹ. آئی تھنک اف یو ہیو اے مائنڈ سیٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشل, پیشنیٹ, ہارڈ ورکنگ, اٹ کین ہیپن. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اور میرا ایک میسیج یہی ہوگا کہ بس ایمانداری سے کام کو کریں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر کسی کی نوکری کر لیں جا کے. اور بزنس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن بڑے ہوتے ہیں. سم ٹائم اس سے وہ ہے ہی کچھ نہیں, رہ ہی کچھ نہیں گیا, ختم ہو گیا سب کچھ. بٹ دیٹس واٹ بزنس از آل اباؤٹ. The next question. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ 2026 میں انٹر کو دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہو تو آپ کیسے اسٹارٹ کریں گے اور کیا اسٹارٹ کریں گے, کنسیڈریٹ کہ آج کل بہت زیادہ ریسورسز کے مارکیٹ میں. کس چیز کے ریسورسز؟ فار ایگزامپل بھی آپ کے پاس ٹولز آ گئے ہیں, اے آئی آپ جیسے اس کے امپیکٹ کی بات کی ہے, تو آپ ان سب چیزوں کو کنسیڈریشن لیتے ہوئے آپ انٹر اگر 2026 میں دوبارہ اسٹارٹ کریں یا ایک ڈے سے اسٹارٹ کریں تو آپ کیسے اسٹارٹ کریں؟ مجھے سب انلرن کرنا پڑے گا, پھر ری لرن کرنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک وہ ایک بہت مشکل کام ہے ایٹ مائی ایج. سو یس, جو ساری مسٹیکس کی ہیں ٹو آنسر یور کویشچنس, ان کو انالائز کر کے
आई थिंक वो करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। उसकी फॉर एग्जांपल अगर आज मैं नया प्लांट लगा रहा हूँ तो मैं उसकी फुली ऑटोमेशन करूँगा, मैं बंदों को हाथ ही लगाने दूंगा, बिकॉज पीपल व्हेन दे आर देयर दे क्रिएट पॉलिटिक्स, दे क्रिएट ट्रबल अनफॉर्चुनेटली, एंड जर्मन्स भी यही कर रहे हैं। तो वो अब आप देखेंगे चाइनीज़ ईवी लाइन्स हैं, तो सो मैं ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। आई वुड बट ऑटोमेशन एक प्रॉब्लम करता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म करता है प्रोडक्ट लाइन के अंदर, तो वो एक सिनेरियो है। बट आई थिंक मैं सारा अनलर्न करके जो मैंने सीखा है वो और उसको अनलर्न करूँगा, फिर सीखूँगा एंड ट्राई टू मेक अ बेस्ट पॉसिबल, बिकॉज अभी हमने स्केल अप करना है, तो मैं समझता हूँ हम जीरो पे ही खड़े हैं। So वो सारी learning, I think I'll do it a very different way when I go scale up, and that is only possible with the international markets we are doing. So we are US भी कर रहे हैं, हम Amazon भी कर रहे हैं, and we are doing Saudi, we are opening. But 1-2 साल लग जाते हैं इन सारी markets को develop करने, they're not easy. तो पहले आपको अपना बैक एंड ठीक करना होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, अगर आप IT के अंदर हैं, तो आपको अपनी वो सारी चीज़ें उसको ठीक है। अब हमारे लड़के हैं वो हर काम 2 दफ़ा करते हैं। ये 2 दफ़ा वाला पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, पहले सोच के करें ना, ताकि दूसरी दफ़ा ना हो, वो रीवर्क होता है। सो आई थिंक आई वुड हैव टू अनलर्न, एंड विद ऑल माई एक्सपीरियंस आई विल डू इट अ वेरी डिफरेंट वे। Next question. The boy at back. Assalamualaikum, sir. My question is, if you were enrolling a student for 1 year, what would you focus on? Mindset, his honesty, his discipline, his ability, focus, and जो चीज़ वो जिस पे वो ट्रेन हो रहा है वो कितना उसको सीखना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा ट्रेन हो रहा है टू रन, if he wants to be the CEO of the organization, how his ability to grasp that task, his inability to innovate, his ability to reimagine. So I would focus on these things. Automation कुछ बताऊंगा उसको, टेक्नोलॉजी का बताऊंगा, दो शायद मुझे उस लेवल पे इतनी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करानी आती है, लेकिन शायद करनी नहीं आता। मुझे कोडिंग आती नहीं है, लेकिन मुझे पता है इस कोड को करने से क्या इसका है। और फॉर एग्जांपल अब ये कोडिंग है, ये सारी AI पे हो रही है, क्लॉड आ गया, ये आ गया, ब्ला ब्ला। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रप्टिव है। तो मेंटोरिंग में काफ़ी डिस्ट्रप्टिव करता हूँ। मेरे यहाँ 2-3 लोग बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो ये कैसे फ्रॉम अ फ्लोर they are doing digital marketing and digital transformation from floor, from studying, हम MBA भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, फिर courses करके how they've, with this approach, how they've come a long way. Thank you. With three specific points I want to mention. The first one is related to what he said. Mr. Umar Farooq talked about that your actions should not be in vain. They should have an impact and they should bring some good results. The second one is about the mindset. We have to change our mindset. And third, last but not the least, from the verses of Holy Quran, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान को वो कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। Thank you very much.